بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کے قیام اور دو ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا اتحاد یورپ اور عرب ممالک کی کوششوں کا مشترکہ نتیجہ ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اپنا دفاع کرنا لاکھوں شہریوں کو مارنے کا جواز نہیں بنتا۔ ایک بار پھر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو، اس کے قیام کی راہ میں کام کرنے سے ہرگز نہیں رکے گا۔ فلسطین پر دو ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا پہلا اجلاس ریاض میں ہوگا، جس میں امن یقینی بنانے اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے عملی پلان واضح کریں گے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہم ایک موت پر راستے کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، جامع اور منصفانہ امن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 21 روزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ اور فرانس کے مشترکہ بیان سے پہلے اسرائیل اور لبنان نے نجی طور پر اس منصوبے پر اتفاق کر لیا تھا، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس اعلان کے فوراً بعد ہی اس منصوبے میں روڑے اٹکاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ابھی تک اس منصوبے پر مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی نیتن یاہو کا طرز عمل غزہ جنگ بندی مذاکرات کے دوران اس کے طرز عمل کے جیسا ہی ہے۔ نجی حلقوں میں نیتن یاہو ان مذاکرات میں لچک دکھانے کو قبول کرتا ہے، جس کے تھوڑی دیر بعد ہی اعلانیہ بیانات کے موقع پر وہ اپنے موقف کے خلاف اقدام اٹھا لیتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ نیتن یاہو کا ایک مقصد اپنی کابینہ کے کچھ ایسے اراکین کو بھی راضی رکھنا ہے جو مذاکرات میں کسی بھی قسم کی پیش رفت کے سرے سے خلاف ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے مشیروں کو اقوام متحدہ میں اسرائیلی نمائندے کی جانب سے جو پیغام ملا وہ یہ تھا کہ نیتن یاہو کا خیال ہے کہ عارضی جنگ بندی کا قیام درست ہے، کیونکہ وہ زمینی جنگ میں داخل ہو کر اسرائیلی فوج کی اب تک کی کامیابیوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ ادھر عالمی ماہرین بھی امریکہ اور غاصب صہیونی رجیم کے ظاہری اختلافات کے جنہیں عام طور پر مغربی میڈیا کے ذریعے ابھارا جاتا ہے، اس کو عالمی رائے عامہ کو ٹھنڈا کرنے اور دونوں فریقوں کے درمیان جاری وسیع باہمی تعاون کو چھپانے کے لیے ایک قسم کی نورہ کشتی قرار دے رہے ہیں۔ لبنان اور غزہ پر مسلط کردہ صہیونی جنگوں سمیت کئی ایک معاملات میں امریکی حکام اور غاصب صہیونی رجیم کے درمیان تقسیم کار موجود ہیں، جس پر انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تقسیم کار میں غاصب صہیونی تخریبی کارروائیاں اور فوجی دھمکیاں دینے کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت کے اندھے استعمال کے ذمہ دار، جبکہ امریکی سفارتکاری کی دعوت دینے اور مخالفین کو مذاکرات کی میز پر بلانے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا صہیونی رجیم لبنان پر زمینی حملہ کرے گی یا نہیں؟ کسی بھی جنگ کے بارے میں دوستو یقینی طور پر پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جنگ مختلف اقدامات، تصورات، فیصلوں، نتائج، غیر متوقع امور اور رونما ہونے والے حادثات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہذا جنگ کے بارے میں یقینی طور پر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ صہیونی حکمرانوں نے خود کو ایک حد تک لبنان پر زمینی حملے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگر غاصب صہیونی رجیم کی فوجی سرگرمیوں کا جائزہ لیں اور اسرائیل کے اندر سے ملنے والی معلومات کا جائزہ لیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا صہیونی حکمران زمینی حملے کا تجربہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ لہذا حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے اپنی حالیہ تقریر میں صہیونیوں کو خبردار کیا ہے۔ انہوں نے لبنان پر صہیونی رجیم کے ممکنہ زمینی حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ لبنان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کے منتظر ہیں اور انہیں خوش آمدید کہیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ یہاں کیا صورتحال ہے۔
لیکن دوستو یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت اسرائیل شدید بحرانی حالات کا شکار ہے، لیکن اس کی سرگرمیوں کے بارے میں درست اندازہ لگانا مشکل ہے، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ صہیونی کہتے ہیں کہ ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ صہیونی حکمران یہ رسک لیں گے، لیکن لبنان پر زمینی حملہ ان کے لیے انتہائی خوفناک نتائج کا باعث بنے گا، کیونکہ حزب اللہ لبنان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ گزشتہ چند دن سے صہیونی رجیم کو کئی شعبوں میں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی پہلی شکست انٹیلی جنس کے شعبے میں ہوئی، کیونکہ صہیونی حکمرانوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے لبنان میں ایسے 400 مقامات کی شناخت کی ہے جہاں حزب اللہ لبنان نے میزائل چھپا رکھے ہیں، اور ان تمام مقامات پر فضائی حملے کر کے یہ میزائل تباہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد حزب اللہ نے لبنان نے اسرائیل پر 400 راکٹ اور میزائل داغ دیے۔ لہذا اگر صہیونی حکمرانوں کا دعویٰ درست تھا تو یہ راکٹ اور میزائل کہاں سے آئے؟ کیا حزب اللہ نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے در پر ہی میزائل پہنچا دیتے ہیں؟ صہیونی رجیم کی دوسری شکست فوجی میدان میں ہوئی، جب اس نے لبنان کے شہری علاقوں پر شدید فضائی بمباری کی اور 2500 کے قریب عام شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اس کے جواب میں حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کے اندر 70 کلومیٹر تک صہیونی رجیم کے تمام فوجی اور انٹیلی جنس مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ و برباد کر دیا۔ غاصب صہیونی رجیم کو تیسری شکست اخلاقی میدان میں ہوئی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اب تک جتنے بھی حملے کیے ہیں ان میں صرف فوجی مراکز کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، جسے دنیا والے فوجی طاقت کا مظہر قرار دیتے ہیں، جبکہ غاصب صہیونی رجیم نے وسیع پیمانے پر شہری مقامات کو نشانہ بنایا، جو فوجی کمزوری کی عکاسی کرتا ہے۔ یوں حزب اللہ لبنان اخلاق کے میدان میں بھی فتح یاب ہوا ہے، اور غاصب صہیونی رجیم کو بڑی اخلاقی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صہیونی حکمران کہتے ہیں کہ جب تک حزب اللہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان کی بات دوستوں صحیح ہے، لیکن ان کے سربراہ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوتی، حزب اللہ لبنان اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے گا۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ حزب اللہ لبنان کی فوجی طاقت غزہ میں حماس کی فوجی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا اسرائیل نے حزب اللہ لبنان کے خلاف جنگ شروع کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، جو اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ صہیونی حکمرانوں نے غزہ جنگ میں شکست کھا کر بوکھلاہٹ میں حزب اللہ لبنان کے خلاف نیا محاذ کھول دیا ہے، لیکن وہ 2006 میں 33 روزہ جنگ کے دوران حزب اللہ لبنان سے اپنی ذلت امیز شکست کو بھول چکے تھے۔ آج صہیونی حکمران یہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ لبنان 2006 کی نسبت 20 گنا زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، لہذا اگر وہ لبنان پر زمینی حملے کی غلطی کرتے ہیں تو وہ در حقیقت یہ ان کی خودکشی ثابت ہوگا۔ غاصب صہیونی رجیم نے خود کو ایک گہری کھائی کے دہانے پر دوستوں لا کھڑا کیا ہے، اور اگلا قدم ان کی مکمل نابودی، تباہ و بربادی اور خاتمے پر ختم ہوگا۔ پاکستان اور دنیا نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں لاکھوں قابض فوجیوں کی موجودگی میں منعقد کرائے جانے والے نام نہاد انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھارت نے حالیہ مضحکہ خیز انتخابات کے بارے میں گمراہ کن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے غیر قانونی زیر تسلط علاقے میں لاکھوں کی تعداد میں فوجیوں کی تعیناتی، سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کرنے، سیاسی رہنماؤں کو قید کرنے اور ہزاروں کشمیریوں کو شہید اور زخمی کر کے وہاں منعقد کرائے جانے والے نام نہاد انتخابات ایک ڈھونگ اور مذاق کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں غیر معمولی ترقی کا ذکر کیا ہے۔ ہم سب دوستوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ نو آبادیاتی طاقتیں مقبوضہ علاقوں پر اپنے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے عام طور پر ترقی کا ہی ڈھنڈورا پیٹتی ہیں۔ ہم سب یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نو آبادیاتی طاقتوں کے منصوبے اصل میں زیر قبضہ علاقوں کے مکینوں کے استحصال، ان سے بدسلوکی،
اور عدم مساوات کو ہی دوام بخشتے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں ترقیاتی منصوبوں کے مقاصد بھی کچھ مختلف نہیں ہیں۔ یہ سب جان بوجھ کر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے ذکر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے بین الاقوامی قانون، خاص طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا یہ حق دینے سے انکار کر رہا ہے۔ عمران خان نے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسے کی بجائے احتجاج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں، احتجاج کریں گے اور عدالت سے راولپنڈی جلسے کی درخواست واپس لیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر جلسے کی اجازت مل بھی گئی تو شہر سے باہر دیں گے۔ جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ رؤف حسن نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پارٹی پالیسی ہے، تو اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ رؤف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا علی امین گنڈا پوری کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے، تو عمران خان کا کہنا تھا کہ علی امین سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے لبنان کے خلاف ایک اور وحشیانہ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے یونین کے علاقے پر شدید بمباری کی، جس میں شام کے 23 مزدور شہید ہو گئے۔ یاد رہے دوستو کہ جن میں کئی بچے بھی شامل تھے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران لبنان میں البقاع کے مختلف علاقوں پر 7 بار بمباری کی۔ اس سے پہلے لبنانی ذرائع نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں آج بھی درجنوں افراد کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ ایک 20 سالہ تائیوان کا نوجوان اس وقت غصے میں آ گیا جب اس کی بوڑھی ماں نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی قیمتی تصویری کہانیوں کی کتابوں کو کچرے میں پھینک دیا، جس پر وہ اپنی ماں کو عدالت لے گیا۔ تائیوان کے چائی شہر کی ایک 64 سالہ خاتون اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دن انہوں نے گھر میں کچھ جگہ خالی کرنے کے لیے 32 جلدوں پر مشتمل اٹیک آن ٹائٹن کا مجموعہ بیٹے کی بغیر اجازت کے کچرے میں پھینک دیا۔ جب بیٹا گھر آیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کی 32 جلدیں ماں نے پھینک دی ہے تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے اپنی ماں کے خلاف پولیس کو کال کر دی۔ عدالت میں بیٹے نے دلیل دی کہ یہ کہانی کی کتابیں ایک بہت مقبول کہانی ہے اور ایک مکمل مجموعہ تلاش کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 32 جلدوں میں سے کچھ اب پرنٹ بھی نہیں ہیں، عدالت نے ماں پر بغیر اجازت کے بیٹے کی املاک کو نقصان پہنچانے پر دوستو فرد جرم عائد کرتے ہوئے 5000 تائیوانیز ڈالر جرمانہ عائد کر دیا، اور مجھے لگتا ہے دوستو کہ یہ جرمانہ بھی بیٹے کو ہی ادا کرنا پڑے گا۔ لاہور میں شہری سے 70,000 روپے رشوت مانگنے والے اسسٹنٹ سب انسپکٹر یعنی ASI کو گرفتار کر لیا گیا۔ ASI وسیم نے شہری سے 70,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ رشوت کا میسج شہری کی بجائے اعلیٰ آفیسر کو چلا گیا۔ اعلیٰ آفیسر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ASI وسیم کو حوالات میں بند کر دیا۔ ASI کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ DIG آرگنائز کرائم یونٹ کے مطابق کوئی بھی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، لیکن اس طرح پکڑے جانے پر کیسی کارروائی ہوگی دوستو، یہ پتہ کرنا پڑے گا۔ راولپنڈی شہر میں ڈینگی بے قابو ہو چکا ہے، جس کے باعث روزانہ کی بنیاد پر درجنوں نئے مثبت کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ڈینگی مہم کے باوجود راولپنڈی میں مچھروں کے حملوں کی شدت بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 65 افراد میں ڈینگی پازیٹیو ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد ہسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی پازیٹیو کے مریضوں کی تعداد 157 ہو چکی ہے۔ ڈینگی آؤٹ بریک کا مرکز پوٹوہار ٹاؤن کے علاقے ہیں۔ اب تک ڈینگی سے متاثرہ کنفرم مریضوں کی تعداد 1026 تک پہنچ چکی ہے۔ رواں سیزن میں ڈینگی سے 5 مریض زندگی کی بازی بھی ہار گئے۔
نیتن یاہو کا امریکہ، اتحادی اور عرب ممالک کا لبنان جنگ بندی مطالبہ ماننے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان پر حملے جاری رہیں گے، حزب اللہ کو پوری قوت سے نشانہ بناتے رہیں گے۔ جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے بیروت پر بمباری میں حزب اللہ کمانڈر محمد حسین سرور کو دوستوں شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 4 روزہ حملوں میں 690 سے زائد افراد شہید اور 5 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے صہیونی جارحیت پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل پر جوابی حملوں میں 150 سے زیادہ میزائل حملے کیے ہیں۔ خطے میں فوجی برتری کے لیے امریکہ اسرائیل کو 8 ارب 70 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد دے رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ لبنان اور اسرائیل میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے امریکہ اور فرانس کی جانب سے 21 روزہ جنگ بندی کی تجویز سامنے آئی ہے۔ بچے اور بیمار افراد بعض غذائیں کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اب ایک برقی چمچہ کئی طرح کے کھانے کے ذائقے کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والے باپ بیٹا ہیں جو 20 برس سے غذائی صنعت سے وابستہ ہیں۔ اس سے قبل ان کی کئی مصنوعات ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ اب انہوں نے سپون ٹیک کے نام سے ایک چمچہ بنایا ہے جو دہی، آئس کریم، سوپ اور دیگر غذاؤں کے ذائقے کو بڑھاتا ہے اور کھانے کے بعد بھی ان کے احساس کو قائم رکھتا ہے۔ چمچے کی اندرونی سطح پر ایک سینسر نصب ہے جو بہت ہلکی بجلی خارج کرتا ہے۔ معمولی برقی رو بالکل محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس سے زبان متحرک ہو جاتی ہے اور اس کا چٹخارا بڑھ جاتا ہے۔ زبان پر چمچے کا فوری اثر ہوتا ہے اور غذا مزیدار محسوس ہوتی ہے۔ ہماری زبان میٹھا، نمکین، کڑوا، کھٹا اور پھیکا ذائقہ محسوس کر سکتی ہے۔ کھاتے وقت زبان پر مختلف حصوں کے مختلف ذائقے بتانے والے غدود سرگرم ہو جاتے ہیں، غذائی کیمیکل کا ذائقہ دماغ تک بھیجتے ہیں۔ تاہم بھوک کی شدت اور گزشتہ تجربات کی وجہ سے بھی غذائی ذائقہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں چمچہ نہ صرف زبان بلکہ دماغ تک بھی ذائقے کی رسائی بہتر بناتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کم نمک والی غذا بھی ٹھیک لگتی ہے۔ دوستو، اس وقت $29 میں ایک چمچہ خریدا جا سکتا ہے۔ جاپان میں ایک صاحب ایسے ہیں جو خود کو آنسوؤں کا استاد کہتے ہیں اور گزشتہ 8 سال میں 50,000 سے زائد لوگوں کو باقاعدہ آنسوؤں سے رونے کی تربیت دے چکے ہیں۔ ان کے پاس کچھ ایسے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ خوب آنسو بہا سکتے ہیں، چاہے کتنے ہی سخت مزاج کیوں نہ ہو۔ عام خیال کے برعکس نفسیات میں رونے اور آنسو بہانے کی خصوصی اہمیت ہے، کیونکہ اس سے ہمارے دماغ اور اعصاب پر دباؤ کم ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں معمول پر کم ہوتی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، رونے کے بعد انسان خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شروع میں ان کا کام کچھ خاص نہیں چل رہا تھا، لیکن 2015 میں ایک سرکاری مطالعہ شائع ہوا جس میں بتایا گیا تھا کہ جاپانی لوگوں میں رونے کا رجحان بہت کم ہے، کیونکہ جاپانی رونے کو اچھا نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی اور اضطراب گھیر لیتا ہے، جس کا اثر ان کی گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی پر پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ان کے پاس رونا سیکھنے کے خواہش مند افراد اتنی زیادہ تعداد میں آتے ہیں کہ انہیں سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے کچھ ایسی تکنیکی اور عملی تدابیر بھی دریافت کی ہیں جنہیں اختیار کر کے کوئی بھی شخص صرف چند منٹوں میں رونا اور آنسو بہانا شروع کر دے گا۔ ایسی ہی ایک ٹیکنیک کو انہوں نے روئی کاستو آنسوؤں کی تلاش کا نام دیا ہوا ہے۔ آپ جتنا زیادہ آنسو بہائیں گے، آپ کی دماغی صحت پر اتنا ہی زیادہ اور اچھا اثر پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ہفتے میں صرف ایک بار آنسو بہانے کا معمول بنا لیں تو آپ اعصابی تناؤ سے آزاد زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ کون جاپان جائے؟ سستا ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی وزیر اعظم نریندر مودی اور نواز شریف کی تقریر سن لیں، پھر آپ بھی باقیوں کی طرح کہتے ہوئے پھریں گے کہ نریندر مودی اور نواز شریف کی تقاریر سن کر رونا آتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔